السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ڈاکٹر طاہر القادری کو سیلیوٹ ہے۔ تو یہ جو انجینئر محمد علی مرزا نے یہ باتیں کہی ہیں، اور 1400 سال میں دین کی سمجھ صرف انجینئر کو ہے، تو یہ بھی جو ہے باتیں سامنے آئی ہے۔ اور اس ویڈیو میں جو ہے فرقہ کے لیے بھی علی مرزا نے کچھ باتیں رکھی ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں نے ایسی کبھی باتیں نہیں کہی ہیں کہ مجھے 1400 سال میں جو ہے دین کی سب سے زیادہ سمجھ ہے، لیکن جو بھی باتیں میں رکھتا ہوں، کوئی نہ کوئی فرقے کو وہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں اور وہ باتیں ان کو اچھی لگتی ہیں۔ وہ ساری چیزیں جو ہیں انہوں نے اس ویڈیو میں بتائی ہے، اور کس طریقے کا معاملہ ہے، اور یہ جو ڈاکٹر طاہر القادری کو جو سیلوٹ کا معاملہ ہے وہ کیا ہے، وہ بھی آپ کو اس ویڈیو میں پتہ چلے گا۔ اور اللہ سے ہم سب یہی دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو حق بات سننے، حق بات دوسرے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر ہم سے کوئی بھی جانے انجانے میں غلطی ہو جائے، اللہ اسے معاف فرمائے۔ بے شک اللہ رحیم ہے، کریم ہے، غفور رحیم ہے، معاف کرنے والے ہیں۔ ہم سب کے گناہوں کی مغفرت کر دے، آمین ثم آمین۔ 1400 سال میں صرف دین اسی کو سمجھ آیا، نعوذ باللہ۔ میں نے تو یہ کبھی نہیں کہا، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ 1400 سال میں دین پوری امت نے سمجھا، لیکن اپنی اپنی مرضی کا سمجھا۔ جس نے جو صحیح دین سمجھا ہوا ہے نا، میں اس کی تعریف کرتا ہوں۔ جس کے لیے میں نے کہا تھا کہ دنیا میں کوئی فرقہ ایسا نہیں ہے جو میری کسی بات کی تصدیق نہ کرتا ہو۔ ہماری ہر بات کے ساتھ دنیا کا ہر فرقہ ایگری ہے، مخالف بھی ہے لیکن ایگری بھی ہے۔ کوئی ایک نظریہ ایسا نہیں ہے جو دنیا میں کوئی بندہ کہے کہ یہ اس سے پہلے نہیں تھا۔ اگر میں ناسبیت کا رد کرتا ہوں تو شیعہ کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں انجینئر صاحب بالکل ٹھیک کر رہے ہیں۔ اگر میں رفع الیدین کے اوپر بولتا ہوں، حنفی دیوبندی اور بریلویوں کو تکلیف ہوتی ہے تو اہل حدیث کہتے ہیں بالکل جی رفع الیدین پہ تو صحیح بات کر رہا ہے۔ اگر میں کہتا ہوں کہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا اگر حاضر و ناظر کا عقیدہ استعانت کرنا ہو محبت کے اظہار کے لیے، یہ درست ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو بریلوی کہتے ہیں کہ جی دیکھیں انجینئر صاحب نے بھی سپورٹ کر دی ہے۔ لیکن اہل حدیث اور دیوبندی غصہ کھا جاتے ہیں۔ مجھے بتائیں کہ میں نے یہ ایک عقیدہ ایسا لانچ کیا ہے جس میں سارے میرے خلاف ہو گئے ہوں، ٹائم قیامت تک جو عقیدہ کڈنا جائے، اور میری ذمہ داری ہوگی میں بتاؤں گا کہ نہیں میرے اس عقیدے میں یہ فرقہ میرے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ تو 1400 سال میں جتنا دین تھا الحمدللہ وہ ٹکڑیوں کی فارم میں تھا۔ ایک جگہ سے اس پلیٹ فارم سے بیان ہوا کہ ادھر شیعہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ادھر بریلوی صحیح کہہ رہے ہیں، یہاں اہل حدیث حق پہ ہیں، یہاں دیوبندیوں کا موقف ٹھیک ہے۔ اب تو وہ ریسنٹلی ایک ویڈیو آ گئی ہے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی بھی۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب حفظہ اللہ تعالی بڑی جرت کی ہے، انہوں نے اپنی ویڈیو میں یہ بات کر دی ہے کہ سب کانٹیننٹ میں جتنے فرقے ہیں بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ، انہوں نے سب کو ایک تو مسلمان ڈکلیئر کر دیا ہے، سلوٹ ہے جی ان کو، پہلی دفعہ کسی بریلوی نے جرت کی ہے یہ بات کرنے کی۔ اور انہوں نے کہا کہ نبی الاسلام کی مبارک زندگی میں مختلف پہلو تھے اور وہ سارے پہلو ڈومیننٹ تھے، لیکن ہر فرقے نے اپنی مرضی کا ایک پہلو پکڑ لیا۔ یہ وہی بات انہوں نے دوسرے انداز میں کی ہے جو میں کر رہا ہوں، بلکہ مجھ سے پہلے امام شافعی نے کی ہے، ان کان رفضا حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی۔ اگر بالفرض اہل بیت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو اے جن و انس گواہ ہو جو میں رافضی ہوں، جس میں نے ایڈیشن کی تھی کہ اگر رسول اللہ کی سچی محبت کا نام بریلوی ہونا ہے تو میں بریلوی ہوں، اگر صحابہ کے دفاع کا نام دیوبندی ہونا ہے تو میں دیوبندی ہوں، اگر عقیدہ توحید قرآن و سنت کا اسی پیشن کے ساتھ ماننا اس کا نام اہل حدیث ہونا ہے تو میں اہل حدیث ہوں۔ یہ میں نے بھی اس میں ویلیو ایڈیشن کی تھی۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بھی کہا کہ نبی الاسلام کی مبارک زندگی میں ڈومیننٹ پہلو ہے دعوت و تبلیغ کا، پوری زندگی آپ نے دعوت و تبلیغ کے لیے ایفرٹ
تن من دھن لگا دیا. تو تعلق قادری صاحب فرمانے لگے کہ مسلمانوں میں ایک فرقے نے ان کا دعوت و تبلیغ والا کام جو ہے نا بڑی مضبوطی سے تھام لیا ہے, تو وہ بھی جنتی ہے کہ اس نے حضور کی زندگی کا ایک پہلو پکڑ لیا مضبوطی سے, یعنی تبلیغی جماعت یا دیوبند. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ڈاکٹر تعلق قادری صاحب. اور انہوں نے کیٹاگوریکلی کہا ہے کہ میں سب کانٹیننٹ کے سارے فرقوں کو مسلمان اور جنتی مانتا ہوں. پھر انہوں نے کہا کہ نبی الاسلام کی مبارک زندگی میں ایک پہلو ہے صحابہ کی آپ سے عقیدت کا, عشق کے اظہار کا, تو یہ ایک فرقے نے بہت ڈومیننٹ پکڑ لیا, یعنی بریلویوں نے. پھر انہوں نے کہا نبی الاسلام کی مبارک زندگی میں ایک پہلو ہے توحید کو اسٹیبلش کرنے کا, اور نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں آپ کے جو طریقوں پر عمل کرنے کے لیے دیکھنا کہ اس کے لیے حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے, اور بڑا کرٹیکلی اسے دیکھنا, اور اس کے بعد آپ کی اطاعت والا جو پہلو ہے, آپ کو فالو کرنے والا جو پہلو ہے, اس کے اوپر ایمفسائز کرنا. اب ظاہر ہے کہ وہ اس کے بعد اہل حدیث بول ہی نہیں سکتے تھے, وہ اشارتاً بات کر رہے تھے, کٹ کھانی سی انہوں نے بریلویوں کو. تو انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے ایک طبقہ اس کو لے کے چل رہا ہے, ایک طبقہ اہل البیت کی محبت کو لے کے چل رہا ہے. تو انہوں نے کہا افسوس, اس پہ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ سارے فرقوں نے اپنی اپنی چیزیں ملی ہوئی ہیں, حالانکہ یہ ساری چیزیں ایک جگہ جمع ہونی چاہیے تھی. سرکار رکو ذرا, صبر کرو, آپ کو بتاتے ہیں کہ دنیا میں ایک پلیٹ فارم ایسا بھی موجود ہے, اور وہ پلیٹ فارم کوئی چھوٹی سی پلیٹ فارم ہی نہیں ہے, اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے کہ دنیا کی کوئی مسجد نہیں ایسی بچی کہ جس مسجد کے اندر آپ کو ہمارا اسٹوڈنٹ نہ ملے. الحمدللہ. جس نے اپنے خلاف سارے فرقوں کو کر کے صدیوں کے فرقے الٹ دیے ہیں صرف سچائی قرآن و سنت کی طاقت کی وجہ سے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, کیا اہل البیت کا دفاع کبھی شیعہ نے بھی اس پیشن کے ساتھ کیا تھا جو ہم نے کیا ہے؟ کیا اہل حدیث نے اس طریقے سے پرانے اور نئے سارے بابوں کو للکارتے ہوئے بائی نیم, یہ تو ڈرتے تھے, نام بھی نہیں تھے لیتے, ایون پرانے بابوں کے ناموں کے ساتھ یہ رحمت اللہ علیہ بھی لکھتے تھے, حالانکہ نجی محفلوں میں کہتے تھے یہ سارے فراڈیے تھے. ہم نے کہا کہ بھائی رسول اللہ سے آگے کوئی نہیں ہے. ہاں, ہمارا امام وہ ہے جس کی قبر مدینے میں ہے. ہر شخص سے اختلاف ہو سکتا ہے سوائے رسول اللہ کے, جو امام مالک کا قول ہے, اور دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے سوائے اس صاحب قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہ جس کی ہر بات مقبول ہو اور کوئی بات مردود نہ ہو. یہ تو ڈھکے چھپے الفاظ میں توحید بیان کرتے تھے, اور رئیس قصر محمد بن سلمان نے ان کی نکال دی. یہ درباروں پہ ناچنے والے لوگوں کے خلاف بولتے تھے. جب حرم میں, حرم کی سرزمین, ظاہر ہے وہ پوری سرزمین حرم ہی ہے ہمارے لیے, اس میں جب نچوائے گئے ہیں یہ سارے لوگ, تو ادھر ان کی توحید آ کے پنکچر ہوگی. کوئی ایک جملہ نہیں اس کے خلاف بول, الٹا دفاع کر رہے ہیں کہ جی حکمرانوں کی اطاعت کرنی چاہیے. ہماری جیسی توحید کسی نے بیان کی؟ جو ڈاکٹر تعلق قادری صاحب فرما رہے تھے اپنے کلپ کے اندر کہ کسی نے ایک پہلو کو زیادہ پکڑ لیا. سرکار آپ اس پلیٹ فارم پہ آئیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہر پہلو کو سب سے زیادہ اس پلیٹ فارم نے پکڑا ہوا ہے. نہ ایسا اہل بیت کا کوئی دفاع کر رہا ہے, یہ پلیٹ فارم غدیر خم پہ کھڑا ہوا ہے, نہ اس طرح کی توحید کوئی بیان کر رہا ہے. اور سنت کی پیروی کا یہ عالم ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ بھی ہم قرآن و سنت کے ریفرنسز پیش کرتے ہیں, اس لیول تک جا کے بھی کہ اتنا حصہ بخاری میں ہے, باقی حصہ مسلم میں ہے, یا بخاری میں تعلیقاً آیا ہے, اس کی سند ابن ماجہ کے اندر موجود ہے. سنت اذکار کارڈ یہ لکھے ہیں. آپ تو سلاسل کے سلسلوں کے وظائف بتاتے رہے, ہم نے نبی علیہ السلام کے فرض نماز کے بعد سنت کارڈ, آخرت کا گرین کارڈ یہ, اور یہ آخرت کا بلو کارڈ. ویسے دنیا میں گرین کارڈ جو ہے وہ امریکہ کی نیشنلٹی, اور بلو کارڈ جو ہے ورک پرمٹ ہے یورپین یونین کا. صبح شام کے اذکار یہ بلو کارڈ, ایک ایک حدیث کا حوالہ لکھا ہوا ہے, ایک ایک چیز قرآن و سنت سے بتاتے ہیں. تو آپ نے وہ جتنے, اور تبلیغ کا پہلو آپ بات کرتے ہیں, سرکار بتائیں اس طرح کی تبلیغ کسی نے کبھی کی کہ لوگوں کے بنائے ہوئے بزرگوں, بابوں اور سو کالڈ اماموں, ان میں اماموں کا قصور نہیں کہہ رہا, ان کی کتابیں تو میں نے یہاں پہ سجائی ہوئی ہیں,
ان کی جوتیوں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما، انہی کی تعلیمات ہم آگے لے کے چل رہے ہیں، لیکن رسول اللہ کے مقابلے پر نہیں ان کے ذاتی اقوال، بلکہ نبی الاسلام کے جو فرامین انہوں نے ہم تک پہنچائے ہیں۔ تو یہ جو دعوت و تبلیغ کا کام ہے کہ نبی الاسلام کی محبت میں دنیا کے ہر بندے سے ٹکر لے لینا، یہ اس پلیٹ فارم پہ ہوا ہے۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اپنے اس کلپ میں جو جو تعریفیں کی ہیں ہر مکتب فکر کی الگ الگ، اور انہوں نے ایک خواہش کا اظہار کیا ہے کاش یہ ساری ایک جگہ جمع ہوتی، وہ ان کے خیال سے بھی بڑھ کر انٹینسٹی کے ساتھ ہمارے اس پلیٹ فارم سے الحمدللہ چیزیں بیان ہو رہی ہیں۔ پچھلے دنوں مفتی منیب الرحمان صاحب نے میرے اوپر ایک پورا مضمون لکھا ہے اور دنیا اخبار میں چھپا ہے، پاکستان میں دوسرے نمبر پہ ہے یہ گروپ میڈیا انڈسٹری میں، نمبر 1 جیو ہے اور ان کا جنگ اخبار ہے، نمبر 2 یہ دنیا ٹی وی والوں کا دنیا اخبار ہے، یہ جو ان کا ٹی وی چینل بھی ہے اور ان کے کالجز بھی ہیں، پنجاب گروپ آف کالجز۔ انہوں نے باقاعدہ اپنے اس کا پھر میں نے کوئی 1.5 گھنٹے میں 1.25 سے 1.5 گھنٹے میں پوسٹ مارٹم کیا، اس مضمون کا 17 علمی پوائنٹس کا جواب دیا ہے، اور مجھے سرسید احمد خان کے کھاتے میں ڈالا ہے کہ یہ جی معجزات اور کرامات کو نہیں مانتا۔ تو میں نے کہا یار ہم مانتے ہیں لیکن نہ ہوئے ہوئے تو نہ ہم سے منواؤ جی، تختے بلقیس آ گیا سرکار، تسی بھی وائٹ ہاؤس لے آ کے مارگلا دی پہاڑیاں تے رکھ دیو، ہاں اگلے دن میں کلپ بنا دیاں گا، اور نہ آیا اگر تو تسی بھی اگلے دن کلپ بنانا ہے اور اس کہنا ہے نہ میں وابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم، علمی کتابی۔ اور پھر آپ نے دعوت دینی ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ بابے بھی اسی خدا کو مانتے تھے لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو قرآن و سنت میں آئی ہیں، بلکہ اپنے بابوں کی تعلیمات کی روشنی میں۔ یہ بھی آپ نے ساتھ بولنا ہے، اور یہ بھی بولنا ہے کہ فرقوں کی دکانیں بند، دا ڈیمیج ہیز بین ڈن، یہ بھی آپ نے بولنا ہے۔ اور آپ نے پھر للکارنا ہے اپنے سارے بابوں کو، اپنے علماء کو، کہ یہ قرآن و سنت سے جو تعلیمات انجینئر صاحب پیش کر رہے ہیں یہ حق پر مبنی ہے، اگر کوئی جنا ہے تو کتاب و سنت کے دلائل میں ویڈیو میں آ کے ان باتوں کا جواب دے، اور ٹائم قیامت تک ہے، بول وہی جو حق ہے، ٹائم قیامت تک ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مکمل ہو گیا، کو رہ گیا اور 5 تن پاک پورے ہو گئے، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ ہم نے سچائی کے ساتھ آواز کو بلند کی ہے۔ تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے جرأت کی ہے، ہم آپ کو سلوٹ کرتے ہیں۔ اب ہم نے آپ کے اس نامکمل مشن کی تکمیل الحمدللہ آپ کی زندگی میں کر دی ہے۔ جو آپ کا دکھ تھا نا کہ کچھ چیزوں کو کچھ نے پکڑا ہوا ہے، کچھ کو کچھ نے پکڑا ہوا ہے، سرکار یہ وہ پلیٹ فارم ہے جدھر الحمدللہ قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں ہر بات بیان ہو رہی ہے۔